الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كل دعوات نلقي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام اور ہو گئے شبیر دی خاطر جو کربل وچ شہید ہو گئے شبیر دی خاطر جو کربل وچ شہید ہو گئے شبیر دی خاطر جو کربل وچ شہید
مصطفیٰ دی آل دے اونا حبیبانو سلام اور جس دے بچے زینب ویران واجہ مار دی جس دے بچے زینب ویران واجہ مار دی جس دے بچے شام غریبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اللہ رب العزت حمد و صلاۃ و درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محمود کبریا شافع الجزا نبی شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بطن کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم وبارک انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معظم محترم سادات کرام علماء کرام نعت خانہ نشین الاسلام باقیان معافی نقیب معافی برادران طریقت انتہائی عزت ماں بہادرین و سامین و سمیات حجدار پاکیزہ انقبام بسلسلہ ذکر شہداء کرب و منا شہر گکھڑ دے اندر آل رسول نسل رسول خود بطول جنابی صاحبزادہ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب گردیزی سال حساسوں کی سماخلے عظیم و شاندہ اجتماع فرما رہے جس دی صدارت حضور شیخ کامل مرشد کامل جگر گوشائی حضور جبلہ عالم ساڑھیا اکھاں دا سرور چین کے قرار کے نور حضور قمر المشائخ جانشین کے باہر حضور جبلہ عالم تاجدار سورہ شریف آل رسول ناصر رسول خون بطول پرگردہ ابو سے بلایت مخدوم اہل سنت مخدوم المشائخ پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید احمد مصطفیٰ حیدر شاہ صاحب گیلانی زبوزینت آستان عالیہ چور شریف آپ انشاءاللہ عزیز اس عظیم و شان شہادت فرستی صدارت فرماؤں گے اور ہم قریب آپ تشریف لے آ رہے میں میرے برادر طریقت ساڑھے چودہ شریف نے مرکزی درباری نات خان ساری زندگی میرے حضور شیخ کامل میں خدمت میں جو گزارنے والے میرے انتہائی موجود و محترم دوست اور برادر جناب محمد رضوان چراہی صاحب آپ نے بھی دسیا سے شاہی قبلہ حضور نے بھی فرمایا کہ حضور قبلہ عالم دی طبیعت بڑی ناساز مگر پھر بھی آپ نے کرم نوازی فرمائی ہے تے جورا شریف تو ڈائریکٹ سفر فرما کے ایتھے تشریف لے آ رہے ہیں گرامی حضر حضرات کی انہوں نے کرم نوازی ہے بس انشاءاللہ ان قریب آپ تشریف لے کے آنے والے ہیں اور شاہ جی میں نے بھی پیغام دے رہے ہیں کہ اس طرح ہر سال کے پروگرام بعد کھلی جگہ چوکری
انشاءاللہ العزیز اگلے سال پھر انشاءاللہ کھلے میدان اس جگہ پہ انشاءاللہ باہر کھلے میدان اس پروگرام کو انشاءاللہ ترتیب دیتا جائے گا. میرے تمام برادران طریقت، میرے تمام پیر بھائی گروپ جوان کو تشریف لے کے آئے. اللہ ہر قدم دینے کے لیے ذخیرہ عطا فرمائے. قبلہ عزت ماب محترم المقام، عزت ماب جناب پروفیسر گلزار اللہ صاحب مجدد نقشبندی چوراہی، آپ بھی اپنی نقابت کے بہترین فرائض انجام دے رہے ہیں. بشادی طرح میں پچھلے سال سائیاں نے فرمایا سے کہ بڑے جملے یاد ہیں. آپ نے فرمایا کہ آسی صاحب اچھی جڑے اعلانی سیدانہ ساڑھے کرو شہادت نہیں سنی جاندی، برداشت نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا لگے کہ مہربانی کریا کرو کہ میرے سامنے شہادت بیان نہ کریا کرو، میرے تو برداشت نہیں ہوتا. کیونکہ آل رسول کو آل رسول کا دکھ نہیں برداشت ہوتا. تو میں نے فرمایا لگے کہ تو سب فضائل بھی سنانے میں میرا دل کرتا ہے کہ آج میں جتنی بھی دیر تھے آتی تقریر کرنی، اور تقریر نہیں، میں صرف حاضری پیش کرنا آیا ہوں. کیونکہ اجے 24 گھنٹے نہیں گزرے، میرا خیال ہے میں سب کو ہی تقریر کر رہے ہیں. سارا دن کل رات بھی نہیں سو سکیا، ساری رات سفر چ گزر گئی. 2 پروگرام رات کی تھے اور دن کو بھی میں ایک بہت بڑا استاد بڑے شریف سید ہاں. وہ بھی بابا جی سائیاں کا حکم سی کہ ہر سال اتنے حاضری دینی کرنی. اتنے اس تو بعد پھر چولہ شریف سے پیغام سی کہ حافظ آباد پہنچنا ہے. حافظ آباد مغرب تو بعد میں سیالکوٹ واپس آیا. وہ تھوڑی خدمت چاہ رہا سو جمعہ بھی گئی. تو یہ سفر در سفر در سفر در سفر ہے. میں نے بھی انتہائی تھکاوٹ ہے، ماحول بھی حوث زدہ ہے. میں کوشش چکی کہ بیارت دے تھوڑی سمجھ خراشی نہ کرا اور توانوں ادھر ادھر نہ الجھاما. میں توانوں ڈائریکٹ کرے آل رسول دیوار کا چلا تو جنہیں چلنا ہے وہ بڑا اپنا تنازع دا ہاتھ جو کہ سبحان اللہ بولتے ہوتا ہے. سبحان اللہ بارے چی نہیں، میں باپے چکرے والے دا نوکر ہاں. جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نا دا بندہ پھڑ کے چوکے اچھا جو بولو سبحان اللہ. یہ مسجد دیا دیواراں تے خزامہ اگلے سال تک گونج دیا رہے. فرشتے جدو بھی ٹھوک کے ککھڑ بار بیکھنا اگلے سال فرشتے ایک دوجہ نو آکھن آؤ جگہ سی جتھے محمدی آگ کا ذکر ہویا سی تو سنی ماما دے پتر سبحان اللہ کہہ کے گئے. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا شاہدے تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آؤ. جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سونے انتخاب اچھے قبلی والا آ پاوے. جاندہ جڑا کہ اس کو کچھا بولے ہونا کی چاک دے مافلے کی حسین دین کے حسین دے نانے دی جارتا تھا. قرآن مجید فرقان حبیب کی سورت الکوثر الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، عظمت دے لحاظ نال قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت پڑھنے کا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے. نبی پاک نے بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر نبی پاک نے بچے بیٹے بچ وصال کر گئے. نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم اور بعد روایات چاندہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہویا. کفار مکہ نے حرم کعبہ کے اندر ایک میٹنگ کو لا رہی. کافرہ کا سردار جدا نام عاص بن وائل اجتماع مفاج اٹھ کے کہنے لگا کہ آج تو بعد خبردار کو محمد نے پتھر نہ مارے نام نبی تبلیغ کا کو رستہ روکے. کافرہ نے پوچھا کہ کیا تو محمد کا کلمہ پڑھ لیا؟ کیا لگا کلمہ نہیں پڑھے گا. میں اس بات میں معنی کر رہا کہ محمد نورینا اولاد نہیں، انہوں نے پتر نہیں. اور یہ دی اولاد نورینا نہ ہوئے نہ کہ وہ دے بعد وہ دی نسل جاری ہو دیگے نہ وہ دا ذکر جاری رہتا ہے. تو ماذا اللہ محمد کا پتر نہیں کہ انہوں نے بعد نہ کہ انہوں نے نسل جاری رہے گی کہ نہ انہوں نے ذکر جاری رہے گا. اور تیسرا جملہ جڑا عاص بن وائل دے لبا چ نکلے آ کیا لگا کہ محمد معاذ اللہ اب تک ہو گئے. ساڑھے حجاب دے اندر کسی کا پتر نہ ہو گئے یا ہو کے اللہ نہ کرے مر جاوے تو لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ اوتر ہو گیا. پنجابی کا لفظ ہے اوتر، عربی کا لفظ ہے اوتر. کافر نے 3 مہینے مارے کیا لگا نہ کہ محمد کا ذکر جاری رہے گا کیونکہ اس کا پتر کوئی نہیں، نہ نسل جاری رہے گی اور محمد ابتر ہو گئے. ایک گل جدو میرے نبی دے کرنا تک پہنچی نا سید آدم دے اکھا چ اتھرو ایک دے پتر دے جاواں تک
کہ دوسرا شریکہ دے میں میرے نبی نے رو کے آسمان پر بیٹھیا عشق پیار محبت یاد اتھرو نہیں بیٹھے جاندے اے محبوب پہ روندے نہیں نہ بیٹھے جاندے کہ محبوب او ہوئے جی کہ دم بدلے رب نے پوری کائنات ہی بنا دیتی ہوئے انہا سونا واہی روندہ نہ بیٹھے گیا اللہ نے اپنے یار میں اس نے سورت القوثر نازل فرما کے تسلی عطا فرمائی بڑا بے مرشد نام میں کہنے بولیا نہیں کہ مرشد والا بولے سبحان اللہ اجھے نبی نے ہاتھ نہیں میں چکا دا نادا بندہ سہارا کراؤ جو ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اس کے رسول دی کرنی اور پیدا کرو کہ اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے نجا فرمایا انہا توجہ ہے کہ بولے جو سبحان اللہ کیمرے والے بیٹھا جا سپیکر دے سامنے دوست ہاتھ جو پہلے کے بعد بالکل تھوڑی جا سپیکر دے سامنے ہاتھ جو کیمرے والے بیٹھے بھی بیٹھ جائے کیمرے والے بیٹھے بھی بیٹھ جائے ان بولو میں مڑ واپس آ جاؤں اللہ نے نجات فرمایا انہا اللہ نے فرمایا کملی والا نسل بھی جاری رہے گی ذکر بھی جاری رہے گا کملی والے آپ کے لیے نسل میں علی نے سلم میں رکھ دیتی ہے سیدہ نبی کے زمانہ آکھے گا کہ سید اولاد علی دینے پر آل چھٹی ماں پتر بولے اولاد علی دینے تے آل ہو سکتا تو پڑھے لکھا نوجوان میں تو سوال کرے کہ آخو صاحب جڑے سید جڑے کربلا کے ڈیرے لگا کے بیٹھے جڑے سید ہونے تشریف لے کے ان والے نے کہ نبی کی نسل کیویں ہو گئی یہ تو علی کی نسل بھائی بیٹی کی اولاد نسل نہیں ہوتی بیٹے کی اولاد نسل ہوتی ہے دوترے نسل نہیں ہوتے پوترے نسل ہوتے ہیں آسان کر کے آج کنا لوگ رب تو پتر کیوں مانگتے ہیں
اس واسطے کہ نسلہ پتنا تو جاری ہو دیا نہیں. بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوتی ہے. بیٹے دی اولاد نسل ہوتی ہے. میں تو تھوڑے جے سیدہ دے فضائل سنا دوں پھر میں تو سید السادات دے فضائل سنا دوں. گرامی قدر ہو سکتا ہے کسی دے سے سوال آوے کہ اسی صاحب کی علی دی نسل میں ایک نبی دی نسل نہیں تو یہ او سوال ہے جڑا اموی خلیفہ منصور نے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا کہنے لگا اے باقر العلوم اے محمد باقر تسی سید کر دیو سی نبی دی نسل کہ تسی نبی دی نسل کی میں ہو گئے. آپ نے فرمایا جب قرآن نے جو انا آتینا کل کوثر پڑھا وہ بھی آیت دستی ہے میں نبی دا پتر ہاں. کہ میں قرآن جو آیت مباہلہ ابناءنا و ابناءکم پڑھا وہ بھی آیت دستی ہے میں نبی دا پتر ہاں. پر آپ نے دنوں قرآن جو دودھا والی آیت سناوا اس ویلے امام حسین دے پترے نے ایک آیت پڑھی کہ آپ کو میں بھی پڑھا. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کے لئے کوئی شہید نہ ہو جائے. کل کوثر پہ گفتگو شروع ہی کی دیئے اجھے پوری صورت باقی ہے. یہ دل میں گفتگو کریے کہ الحمدللہ زندگیاں ختم ہو گئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. انہاں حضرت امام باقر نے ایک آیت پڑھی آپ نے فرمایا کہ جب من ذریتی داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین. پروردگار نے فرمایا آدم دی نسل سے اندر حضرت عیسیٰ نبی پیدا فرمایا حضرت زکریا نبی پیدا فرمایا حضرت یعقوب نے یوسف نے پیدا فرمایا حضرت ایوب نے پیدا فرمایا حضرت الیاس نے پیدا فرمایا حضرت ابراہیم نے پیدا فرمایا حضرت نوح آدم دی نسل سے پیدا کیتا اسا داؤد نے آدم دی نسل سے پیدا کیتا اسا سلیمان نے آدم دی نسل سے پیدا کیتا اسا عیسیٰ نے آدم دی نسل سے پیدا کیتا اسا الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا کیتا. ادگی دی اللہ سارے نبی دے آدم دی نسل نے عیسیٰ میں آدم دی نسل ہے. عیسیٰ دا دے باپ ہی کوئی نہیں ککھڑ والے قرب و جواب دے آنے وال حضرت بابا آدم سارے دے بابا دے دادا لگ دے میں عیسیٰ دے دے نانا لگ دے. اللہ فرمایا سا عیسیٰ نے آدم دی نسل بنایا. حضرت امام باقر نے فرمایا خلیفہ کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا ہے. سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ. آدم علیہ السلام سارے تے دادا لگ دے نہیں عیسیٰ دے تے نانا لگ دے نا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دا تے باپ ہی کوئی نہیں. اللہ نے بمن ذریت ہی کہہ کے تے قرآن نے فرمایا کہ عیسیٰ آدم دی نسل ہے تے عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے حسین نانے دی نسل نہیں ہو سکتا. پتہ چلیا آج سید نے نا اے اولاد علی دی نے پر آل تسی بول لے ہی لیکن حضرت میاں محمد بخش کو ترجمہ کروا کے دے اچھا بولے آج بگڑی رحمت اللہ نے فرما دے رہے آل نبی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اولادی نام لیا
جدو صورت ویکھنی ہے نا تو انہوں لگنا ہے کہ آج 15 صدیاں بعد محمد پتر ایڈے سونے نے وہ میرا کملی والا کنا کو سونا ہوئے گا کیونکہ اولاد علی دینے کے آل نبی دینے اجنہ کربلا ڈیرے لائے نے نا اجنہ دی 9 محرم تے 10 محرم تے 11 محرم تے 12 محرم تے سارا محرم منا رہے ہو کیوں آل ساڑھے نبی دی پتر ساڑھے نبی دی یار یزید دے 18 پتر سن کنے یزید دے 18 بیٹے سن تے آج یزید دا تے خاندان مٹ گیا او دی تے آل مٹ گئی تے حسین دا تے کربلا جو کوئی زین العابدین بچ کے آیا سے ان شانیہ کا حوال ابتر دے آدھے پروفیسر صاحب پورے ہو رہے اللہ پرمات سونے ہیں جب میں نہ ٹورن دے وہاں تے پتران والے کیا نسلہ نہ ٹورن دے وہاں جب میں ٹورن دے آواں جب میں دھیاں جو نسلہ ٹور لینا وہاں میں کملی والے دھیاں جو نسلہ تائیوں میرے نبی نے فرمایا ہر نبی دی نسل پتران تو جاری ہوئی نہ محمد اوما جی دی نسل میری دھی فاطمہ تو جاری ہوئے گی اللہ نے فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر گرامی قدر حضرات آج نے نسل رسول نے اجناب کے کربلا ڈیرے لائے نا کہ آل نے ساڑھے نبی دی یزید آئے تے نہ سمجھ سکیا کہ انہاں نو تکلیف ہو گئی تے نبی نو تکلیف ہوئے گی اسی اس حسین دا انہاں سجدان دا دیکھا کر نواز دے کھٹے ہیں میں تھوڑی تھوڑی تفصیل عرض کردہ جاواں گرامی قدر حضرات او حسین ایک دن نا میرے نبی نے امام حسین نو گود جو بٹھایا اچھا کدے کردیاں تے بٹھا لیندے لاڈ ویکھن دے آوے تے نبی دے موڑیاں تے چڑھا دے رہے تے یہ اللہ غصہ مد بن جائے نا اپنی شمسیت والی شان بڑھاوے کہ پھر نبی دے موڑیاں تے کھیڑن والے نو نیتے دیا نوکھا تے چڑھا دے رہے تو وہ رب شمسیت والی شان والا بھی ہے نا وہ اللہ غصہ مد بھی ہے انہیں دسیا کہ جب میں چاہاں تے میں سماد والی عظمت بھی بکھا دینا کہ کربلا جو نے اپنی شمسیت بکھائی جدو آیا نا لاڈ ویکھن دے کہ نبی نے گودے جو بٹھایا ہے کہ اپنی زبان حسین علی مقام تے منہ چ رکھی حسین نبی دی زبان چوس رہے تے گزرن والے گزرتے ہیں پوچھیا کملی والے ایدے نال بڑا پیار کر دیو میرے نبی مسکرا کے فرمایا میں تے جڑا کرنا رب میرے نالوں بہتا کردا ہے میں تے نے جے پڑھیا کرنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا یعنی کہنے جیدہ کھائیے یہ میں نے بات نہیں آئی جیدہ کھائیے مصطفیٰ دے لنگر دے میں اور میرا ڈال کے پڑے گا میں پڑھا گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو میں کھانا تارا جیڑا سنی ماندہ تے حسین ماندہ پتر ہے نا وہ ہاتھ چکے نارا مار کے کبھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا جیدہ حسین ہے وہ بولے خیر البشر کی آنکھ کا تارا کہ مسجد گونج جاوے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمان دے آواز گدا رون کے دربار کریم است آج جڑی قداماں دی آواز ہوتی ہے نا منگتیاں دی آواز اس سخیاں تے بوے دی رونق ہوتی ہے نہیں سمجھے وہ یار بوے تے دو میراسی کھلوتے ہون تے رونق لا دیتے نا پورا محلہ کٹھا ہو جاتا ہے تے جتھے دو جہاں منگتے بن کے کھلوتے ہون سخی دے بوے کیویں دی رونق لگی ہوے گی اسی آیا سخی دے بوے منگتے بن کے کہ منگتے دا کام ہوندا صدا دینا منگتے دا کام ہوندا آواز دینا منگتا کہتا گھر والے تیری خیر ہوے او کچھ نہ دے کہندا تیرے کاروبار دی خیر ہوے او کچھ نہ دے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوے جدو آوے نا بچے دی گل دل کردا کچھ دے دے ماں میرے بچے دی خیر مانگدا ہے اسی آیا نبی دے بچیاں دی خیر مانگن تے سائیں فرماندے نے وہ جڑا سخیاں دے بچیاں دی خیر مانگے سخی خالی نہیں جان جاتے سارے خوش ہو کے بولے جے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے جے تارا سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا
زیارت نصیب ہو گئی. ایک دن کلاس ہے جب بچے نو پڑھا رہے ایک بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا. بچہ سیداں دا سی. تسی بولے نے میں فضائل شروع کیتے نے سادات دے. اتا انہاں دسنا جڑے کربلا گئے انہاں دا کی مقام تے جڑے آ سید نے آ کے ہن بیٹھنے نا سیداں دا کی مقام ہے. مولوی کلندر علی جنوں ہر رات محمد کی زیارت نصیب ہوندی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن بچے نو سبق پڑھاندے تھپڑ ماریا تے بچہ سیداں دا سی. گھر آئے تے رات نو لیٹے تے نبی پاک دی زیارت نہ ہوئی. تیار ہو جائے میرے سائیں لاجپال تاجدار چودہ شریف کون لگے نے اے گل سن کے نا اے جڑی میں سناون لگا تے ویکھیا جے تہاڈا ادب ویکھیا جے پھر جدوں بابا جی نے اونے تے تہاڈی محبت ویکھیا جے. مولوی کلندر علی نو رات نبی پاک دی زیارت نصیب نہ ہوئی. اگلی رات جلدی لیٹ گئے تے سونا آوے گا. رات دوسری بھی گزر گئی تے نبی پاک نہیں آئے. سید غلام مصطفیٰ شاہ گردے دی صاحب جدو آئی نا تیسری رات تے کملی والے نہ آئے تے مولوی کلندر علی دیاں لگیاں دوڑا. کہ کملی والے کیوں نہیں آئے؟ مجھے نہیں جو فرمائی جو فرماؤ جو میں پہلے فرمائی. ایک باری ہور چا بولے جو سبحان اللہ. میرے حضور تاجدار چودہ شریف میرے سائیں لاجپال میں انہاں دے تعارف پیش کر رہے ہیں جو بھی میں تقریر شروع کی تھی. میں ہی دس رہا کہ کون نے انہاں دا تعارف کی ہے انہاں دی نسل کی ہے انہاں دے آبا و اجداد کون نے یہ نسل ٹری کتھوں ہے. میں آئے کہ انشاءاللہ العزیز آپ احباب نو عرض کرنے لگا تو میں گل یہ کر رہا سا کہ مولوی کلندر علی بچے نو سبق پڑھا رہے تے منہ تے تھپڑ بچے دے ماریا تے زیارت نبوت رک گئی. ہر رات نبی پاک دی زیارت کرنے والے کبھی کسی ولی دی بارگاہ جا کے عرض کر دینے صاحب دل لوگوں نے جا کے عرض کر دینے پوچھو قبلی والے آؤں کیوں نہیں. نوجوانوں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام نے عرض کی تھی کہ مولوی جی اتھے گھر نہیں بنتی ان کرو مدینہ طیبہ چلے جاؤ. مدینہ دیا گلیاں ایک عورت مجذوبہ بری ہے سنیا ہوتا ہر ویلے ڈائریکٹ نبی نہ رابطہ ہوتا ہے اور جا کے عرض کرو. مولوی کلندر علی مدینہ طیبہ چلے گئے جہاں کی اسے عورت کو کہنے لگے کچھ کملی والے عورت کیوں نہیں. عورت کہنے لگی وے مولوی نالے نبی دے پتران مارنا نالے نبی دیا زیارت مدینہ ہے. مولوی کلندر علی دیا چیخاں نکل گئی آتے نبی دے روزے نے ادھے کہتے ہیں کملی والے میں نو میشی پتا تیرا پتر ہے اور سید زادہ ہے ادھے کی دینا دے تیرے درد رکھتے ہیں نبی غلام. مولوی کلندر علی روئی جا رہے اچانک ایک دن عورت مدینہ دی گلی سے ملی کہنے لگی وے مولوی ادھر آؤ سبحان رسول اللہ فرماتے مودے اشارے والے بیٹھ گیا آگے سجنا نبی میں خلاص اور میں جاگ دیا نبی اور سارے مل کے میرے نال پڑھئے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا البرا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا البرا ہے. اللہ 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 نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا. سائیں فرماتے جدہ تھائیے اور جا گئیے سارے مل کے پڑھے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا البرا ہے.
حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے میں جملہ عرض کر رہا ہوں میں نے سچی دسے ہو وہ گھرانہ کسے مشکل تو ڈردا ہوئے گا جنہ دے گھر اپنا ہی مشکل کشا ہوئے کسے دے گھر میں ایک بندہ چودھری ہوئے نا تے سارا خاندان اپنے نام نے چودھری لکھتا ہے ایم این اے ایم پی ہوئے نا تے سارے خاندان والے کہتے ہیں سانوں کے علاقے تے ڈیل کوئی نہیں کیوں ساڑھے گھر اپنا ایم پی تے ایم این اے تے وزیر ہے تو یار جیدے گھر ایک عظمت والا ہوئے وہ سارے عظمت والے ہوتے ہیں تے جتھے سارے ہونی عظمت والے اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس گھرانے دی بقی کی شان سناوا گرامی قدر حضرات میں تانوں عرض کر رہا تھا نا کہ آجے میں سیدہ دا تذکرہ چھیڑے جاتا دوسرا سیدہ لکھنے نے نا اور کیا جملہ نبی کعبہ قسم بھائی رضوان بھی کعبہ جڑے دوستان پتہ انہوں نے پتہ مدینہ شریف جدو باوجود جو سائلہ جو پالا دلال اسی مسجد نبی جو گزر دے سانا عربی سانو روک روک کے پوچھ دے خودے سان ایک ایڈا سونا بابا کون ہے سلامت رکھے آپ نے جتنی تکلیف ہے میرے کھانے سے جو فرمائے اور جڑا چند دن قبل میں دیکھ کے آیا کہ شدید تکلیف اس کے باوجود اتنا چورہ شریف تو دوبارہ سفر کر کے پھر تو آنے کو لائے پتہ کیوں میں عرض کر رہے سنا کہ لاجپال نے کینے جڑا میں نہ میرے نال پڑے بڑا لاجپال ساڑھے پنجاب کے اندر بچہ پیدا ہوئے نا تے ابو دا دل کرتا دادا گڑتی دے وے یا چاچا گڑتی دے وے تے ماں دا دل کرتا نانا یا مامو گڑتی دے وے تے جے بلیکھے نا چاچا گڑتی دے ہی لوے نا تے بڑا ہو کے نا تے بچہ شرارت کرے تے ماں بیوی جو بیٹھ کے کہہ دیئے اوترا چاچے دے گئے ہے نا کیونکہ پنجاب کی ماں کو پتہ ہے کہ بچہ گڑتی پہ جانا ہے یار گجنا والے دے سنی ماما دے پتروں میں تو سچی دسو وہ جنہاں کو گڑتی جو محمد نے زبان دے چوسے دیتے تھا انہاں محمد دے نہیں سی جانا کہ وہ بیٹے جانا سے نا وہ جنہاں نے گڑتی محمد نے زبان دے چوسے میرے ہونے میں نا گلگت کرا تے میرا گزارے نہیں ہونا حضرت امام حسن ایک دن بیٹھے حضرت امام حسن اسی سنی صرف یاد حسین نہیں کرتے اسی یاد حسن بھی کہتے ہیں نا امام حسن بیٹھے تھے کہ بندہ کے کہنے کا لاجپال
میرے گھر اولاد کوئی نہیں تے نبی دے پتروں تے کوئی وظیفہ ہی دسو اسی جانے نا بابا جی دی بارگاہ تے جا کے عرض کرنے حضور کو تعویذ کوئی دم کوئی حضور سانو کوئی تعویذ عطا فرماؤ کوئی وظیفہ عطا فرماؤ اللہ تعالیٰ اولاد دے اور ساڈا چوڑا شریف تے وہ آستا ہے میرے بابا جی لاجپال دا کہ بابا جی تے بچیاں دے پیدا ہون تو کئی سال پہلے ہی نام رکھ دے سن میرے گاؤں سے اقبال نام دا بندہ کپڑے دا کاروبار کرتا ہے میں نے ایک دن کہنے لگا آصف صاحب تھوڑے ابو جی نے میں بابا جی سے بیعت کروایا ایک دن بابا جی میرے گھر تشریف لے کے آئے تھے میرے گھر پتر ہویا تھے میں کاغذ رکھ کے پینسل رکھ کے رکھی تھی بابا جی میرے پتر دا نام نہیں لکھ دیتے آپ نے 2 نام لکھ کے دیتے انہیں عرض کی کہ حضور 2 میں کی کرنے ایک نام دو اپنی پسند دا فرماتے نے 2 میں رکھ لے اگلی باری میں پتر ہونا دوجا پودا رکھ لے کہنے لگا آصف صاحب ہے بھیس لو 2 ہی نے اینا دے نال بھی یہ جدا واقعہ گزریا میرے نال بھی گزریا نا میرے گھر حضور نے جو بیٹی پیدا نہیں نا پڑھی کہ میں فون کی تاثیر کر میں کہ بابا جی السلام علیکم اب کو پتہ کی فرماتے نے دھیان دے موسم آئے نے تے میں پتہ بیٹی ہوئی ہے کہ اب پتر ہی ہونے میں بنا کے خود گواہ میں 1 2 4 5 7 اکٹھیاں والی ساڈے عظیم ساڈے پیر بھائی نے جو میں نے کہا کہ آصف صاحب ایک بار بابا جی تشریف لے آئے تھے گڈی میں جب بیٹھ گئے ایک قدم مبارک گڈی کے اندر ایک بار تے میں پاؤں مبارک پکڑ کے عرض کی لاجپال حضور اے میرے بیٹی دے گھر اولاد کوئی نہیں تے بابا جی گڈی دے وچ پیر باہر نکال کے نا تے نام لے کے فرماتے نے اب پتر ہونا ہے تے اے نام رکھ لے نام رکھ لے وہ کہتا پتر ہویا میں وہی نام رکھیا اور 1 2 نہیں ہے کہ میں سناواں تے بے شمار واقعات مل جاون گے میں عرض کر رہا کہ ساڑھے چودہ شریف دے پتہ نا 12 ربیع الاول شریف دے جڑا کیک کٹیا جاتا ہے نبی پاک دے میلاد دا او بے اولاد لوگاں نوں دتا جاندا ہے تے اللہ کریم نے ہزاراں لوگاں نوں پتر عطا فرما دیتے ہیں بابا جی فرماتے ہیں سن ایک کیک دا کمال نہیں کہ محمد تے جڑا درود پڑھیا جاندا ہے او رب دا گرامی قدر حضرت کی پتہ چلیا کہ اسی اج نہیں آن لگے سنی سانوں اے عادت مدینے پئی ہے بیٹی نے پتر کوئی نہیں کہ دولت بڑی تے حضور کو وظیفہ دسو سنو پیرا نے پیر دا تے علی تے لال دا وظیفہ امام حسن فرمان لگے استغفر اللہ پڑھیا کر سبحان اللہ پتہ گیا تے کو ہو رہا کہنے لگا میری کمائی چ برکت کوئی نہیں کو وظیفہ دسو فرما استغفر اللہ پڑھیا کر او کہ کو ہو رہا کہنے لگا بارش نہیں ہوتی کو وظیفہ دسو فرما استغفر اللہ پڑھیا کر او کہ کو ہو رہا گیا انہیں عرض کی حضور میری فصل ٹھیک نہیں ہوتی کہ حضور کوئی وظیفہ فرما استغفر اللہ پڑھیا کر او کہ کو ہو رہا گیا انہیں آکھا جی میرے گھر کی بیماری نہیں جاتی کو وظیفہ دسو حضرت امام حسن فرمان لگے استغفر اللہ پڑھیا کر ایک 5 بندے گئے تھے امام حسن دا مرید کول بیٹھا کہنے لگا لاجپال یہ بیماریاں 5 تے دوائی ایک ہوئی بیماریاں 5 تے دوائی ایک ہوئی امام حسن فرمان لگے دوائی میں کولوں نہیں ملنی میں رب دے قرآن تے دیتی ہے انہیں آکھا جی قرآن کی کہتا ہے امام حسن نے پھر اس ویلے ایک آیت پڑھی کہ آپ کو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا تسی بولے نہیں تے میں پڑھی دینی نہیں چکیا جاتا نہ تو بندہ سہارا دے پر آپ نے فرمایا کہ استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا كان الله لجبل
جوان محمد نے انہیں چوس سے انہیں نبی نے جانا سی نا بھائی ایک دن نا نبی پاک نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی پروفیسر صاحب ایک بچہ لجپال ایک بچہ بیٹھا انہیں دوڑ کے جا کے نا گٹھلی اٹھائی تو منہ چ ڈال کے چوس لے آتے کیا تربیت کی تھی انہیں مدینے دی ماں نے ایک وہی بچہ ایک دن نبی پاک نماز پڑھے تھے بچے نے بھی پیچھے آ کے نا برابر کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے نماز مکمل کر کے نبی پاک بچے نو فرماتے نے نہ تینوں برابر کھڑا کرنا سا ہوتا کیوں نہیں سا وہ بچے جڑا جواب دیتا نا اج راجہ تو ستیاں یاد آیا تے تڑپ جاؤ گے بچہ نکل کے ہاتھ جوڑ کے کہندا کملی والیا میں تیرے برابر کیویں کھلو جاواں امی نے تو دسیا کہ معراج دی رات تیرے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا بچہ ہے جنہیں نبی دی کھجور دی کٹھلی چوس رہی نبی پاک ہاتھ چوکے عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرما وہ بڑا ہو کے نا بچہ تے ترجمان القرآن بنیا حبر الامہ بنیا اس امت دا سب تو بڑا عالم جنہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا جاندہ ہے وہ قرآن مجید دا پہلا مفسر جنہیں قرآن مجید کی پہلی تفسیر کی تھی وہ جڑا عمر جتے چھوٹا ہے اور وہ دل حضرت سیدنا عمر فاروق کو مسئلہ پوچھا نہ دینے تو کھڑوالے میں سوال چھڑ چلے ہیں جواب ضرور دیا جے وہ یار جڑا نبی کی کھجور دی کٹھلی تے کٹک چوس لبے وہ کی امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوسے محمد کی زبان اونا دی شکل بھی نبی ورگی تھے اونا دی صورت بھی نبی ورگی تھے سیرت بھی نبی ورگی ایک گل سناواں قریب دی کہ اونا دی سیرت بھی نبی ورگی ایک دن نبی پاک گزرے تھے 10,000 بکریاں ملیاں میرے نبی نو حصے چ کنیاں کنیاں اے بڑی ایک بکری لینی ہے تو انہوں پتہ کی حال ہوندا ہے 10,000 بکری میرے نبی نو ملی صفوان نام دے یہودی میرے نبی نو مینا ماریا کہہ لگا محمد بڑا امیر ہو گیا ہے میرے نبی ہنس کے فرمایا کہ میں کہہ لگا 10,000 بکریاں ملی ہیں مسکرا کے نبی میں کردگار نے فرمایا چلیا تو محمد کی امیری اجے ویکھی کا دی ہے اور امیری کنوں کہتے نے فرمایا میری امیری یہ نہیں کہ 10,000 بکریاں منوں ملی ہیں فرمایا محمد کی امیری ہے وجہ محمد نے ساریاں تینوں دے دیتی جاوے اللہ نے نبی دا کلمہ پڑھتا جاوے تینالے قبیلے دی اگریاں جا کے لوگو او جاو جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو محمد انہا راج کے دیتا جے غریبی دا خوف کیوں کا دیتا نانے دی عادت ہے یہ دیتے میں وضاحت دیواں سخیوں نہیں ہوتا وہ جڑا اپنے جسم تکیر کی پوشاک پہن ہوئے اپنے پیٹ کے لذیذ کھانا ڈالنا انہوں نے سخاوت نہیں کہتے ہیں بلکہ اپنے گھر کے 3 دن ہوئے چلہ بھی نہ چلے ہوئے تے ہوئے تو مگتا بھی خالی نہ جاوے سخاوت کہتے ہیں حاتم تائی کیڑا بڑا سخی ہے کہ 15 16 17 سال گزر گئے آج بھی حاتم تائی کی شہرت ہے کیونکہ بڑا سخی سی نا کسی نے حاتم تائی نے پوچھا تو اپنے نہ بڑا بھی تو سخی دیکھے کہتا دیکھے پوچھا کون کہہ لگا کہ 10 سال کا بچہ پوچھا کیویں کہہ لگا میرے یار کا بچہ سی میرا یار فوت ہو گیا تے میں بس تعزیت کرن گیا تے بچے نے جا کے میں گھر بیٹھا تے بچہ کہتا چاچو جی کی کھانا پسند کرو گے آخر بیٹا مینوں بکری دا مغز پسند ہے بچے نے مینوں مغز کھلایا میں اگلے دن کھانا کھانے لگا پھر مغز تیسرے دن کھانا کھاتا پھر مغز کہتا میں 10 دن رہا 10 دن مغز کھاتا جب میں واپس ٹریا تے بچے دے بیڑے چ خون بکھریا میں بچے نے پوچھا خون کتوں آیا ہے کہہ لگا چاچا جی ابو جی 10 بکریاں چھوڑ کے فوت ہوئے تساں آکھیا مینوں بکری دا مغز پسند ہے تے تسی میرے ابو دے یار ہو نا میں روز ایک بکری ذبح کر کے تانوں مغز کھلایا ہے بچہ میرے نال بڑا سخی سی پوچھن والے پوچھا تو بچے نو کی دے کے آیا کہہ لگا میں بچے نو 1000 بکری دے کے آیا تے کہن والے آکھیا پھر بڑا سخی تے تو ہویا نا انہیں 10 کھلائیاں تو 1000 دی دیاں حاتم تائی کہن لگا نہیں بڑا سخی ہوئی سی پوچھا کیوں کہن لگا میں تے 1000 تو 1000 دی تھی تے کتے ہے ہی 10,000 آئیے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالا والے مالا والے اس سخی نہیں ہوندے سخیاں نہیں ہوندے
تو میں پیر مدینے تو حج کرن مکے جا رہے سبحان اللہ اچانک رات بھوک لگ گئی امام حسن فرماتے ہیں یار حسین دیکھو کھیسے وچ کچھ کھاون لی ہوے کوئی اس کی دو کھاون لی تے کچھ نہیں تے او اکھاں دی کھلی نظری آ رہی اجازت ہوگی تے کچھ کھاون لی دے کے آواں سبحان اللہ لے کے آواں فرما چل دو میں ویر کٹھے چلنے دو میں ویر آئے دروازہ کھڑکایا مائی باہر آئے امام حسن فرماتے ہیں مائی جی اسی مکے دے حاجی کے مدینے دے مسافر ہاں کچھ کھاون نہ مل جائے مائی جواب تے نہ دیتا پر ہو کہ آسمان پر ویکھ کے کہنے لگی یہ کبھی ایڈا غریب نہ بنا دو تے میں ایڈے سونے پرونے کدے کھادی نہ ایڈے سونے پرونے میں کدے کھادی نہ جا بولے ہی نہیں سبحان اے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان ایڈے سونے پرونے کدے کھادی نہ جا امام حسن والی کہ بھائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بڑی بڑی غریب ہے میرے گھر کھاون لی کچھ نہیں تے حضور معافی کریا جے امام حسن فرماتے ہیں اماں جی خالی اسا میری جانا پانی دا پیالہ پلا دے بھائی کہنے لگے جے دو گھڑیاں رکو تے میں بکری دا دودھ نہ دو کے لے کے مائی دو دا پیالہ لے کے آئی ادا امام حسن نے پی لیا ادا امام حسین نے پی لیا تو میں بھی ڈرا کے مائی رو کے کہنے لگی میرے سونے محمد پتران سانو ویکھ کے پتہ لگ جاندا محمد بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ایڈا سونا مرشد ویکھ کے سبحان اللہ کہنا جی نہیں کردا میرے تے بابے ول ویکھ کے میاں محمد بخش انج کے اسی تے سورج وانگ سبحان اللہ نورانی متھا دوبارہ پڑھیا جب پڑھ دے مجھے بولو سبحان اللہ اے تے انہاں نوں پتہ جنہاں میرا بابا ویکھیا ہے کہ میں کی بیان کرنا آر کے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا سورج وانگ نورانی متھا نظر نقیری جاوے سلطان اے حسن
ساری لے کے آیا سائیاں دی توجہ پہ میرے جو نہیں سمجھے میں کہتا ہوں خط کرونی حل کر کر اسی کیتا کونو یاد کونے کیتا کانو یاد جنہوں وہ یاد کرے وہ دا حال ہوتا ہے جنہوں وہ یاد کرے میں عرض کرتے ہیں بس آخری بات کی اجازت آپ نے فرمایا مائی سانو دسنا نہیں پہلتا کونا سانو بے کے پتہ لگ جاتا محمد مدر نے مائی مدینہ دی گلی امام حسن پھر دی دیکھ دے کہ آپ گھر لے آکے بڑی خدمت تواضع کی تھی مائی ایک دن کہہ لگے نے منڈیا منڈیا جان نہیں دیتا امام حسن نے مائی کو 1000 بکری ٹنگے نڑگار درم دیتے مائی جب دروازے میں گئی امام حسن فرماتے ہیں اماں جی کہ میں اپنا حصہ دیتا ہے تے ادھا پیالہ تو دادا حسین بھی پیتا سے امام حسین سے گھر چھوڑے بڑا لاجواب ہے تیرا گھرانا یا رسول اللہ امام حسین بھی 3000 درم تے 3000 بکری کے 1000 درم دے کے نا تے مائی دے کھانے جو فرما لگے اماں جی کہ پہلے میرے گھر آؤندے تے میں بولتے دے مائی 2000 بکریاں لے کے نہ دینے دی چو نکلن لگی مڑ کے کہنے لگی اے دن خدمت کر دے رہے ہوں کہ میں پچھاڑے کوئی نہیں کون امام حسن فرما لگے اماں دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی اسی تو تیرے محمد دے اساں دے قیامت آ جانے ایتھے بھی نہیں بھولنا اوتھے بھی نہیں بھائی کوئی اٹھے ایٹے وڈے بابے دے ہوئے پیٹھی نہ بنا ایتھے تے جنہ چر بہنا جے انج کہہ لو کھیڑ مقدران دی رب کعبہ دی قسم میں جے کہنا ساڑی جان جاندی ہے پی جاوے تو کون اٹھا کے بٹھا لو ساڑی جان جاندی ہے پی جاوے تو بس کون اٹھا کے بٹھا دو دیکھو نا سائیاں کون چک لے تے بیٹھ اور سواد کیتا ہے پالا کچھ رکھے